बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गंबर ज़ैदी। एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। पसे पर्दा बहुत मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों का क्या पर्पज़ है? दो जजेस किससे मिलने गए? क्या वहाँ पे बातचीत हुई? क्या पैगाम उनकी जानिब से दिया गया? एक अचानक सी तब्दीली आना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से, ये तीन अपडेट्स आपको इस व्लॉग में दूंगा। खसूसन इमरान खान ने मुज़ाकरात में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात के हवाले से डायरेक्शंस दी हैं। इन डायरेक्शंस में इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्या कहा है, ये तमाम तफसीलात इस व्लॉग में हम शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। मैं एक तसलसल के साथ व्लॉग कर रहा हूँ। मेरे पिछले दो व्लॉग्स देखें तो आपको उसमें कहानी समझ आ जाएगी। कल रात को मैंने कहानी आपको बताई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाना है। जब आमिर फारूक नहीं होंगे तो पीछे सारे मामलात को टैकल कौन करेगा? चीफ जस्टिस। बड़ी की पोजीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसमें इस टाइम ऐसा बंदा चाहिए जो मामलात को लेकर चले। किसके हवाले से मामलात को लेकर चले ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब को जो है लाया जा रहा है, डोगर साहब। अब मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया। अब उससे रिलेटेड एक नई अपडेट जो हुई है उसके हवाले से आपको बताना है। देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जजेस जो हैं आपस में एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, और कुछ जजेस मुलाकातें भी कर रहे हैं। मुलाकातें किससे की जा रही हैं और क्यों की जा रही हैं? इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस याहिया अफरीदी वो शख्स हैं जिनके इर्द गिर्द तमाम ये कहानी घूम रही है। अगर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तगड़ा होना, वो चोर दरवाज़ा बंद कर दे, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है मैनिपुलेशन करना, बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना, बहुत मुश्किल हो जाता है पसंद के फासले लेना। लेकिन आपका अगर चीफ जस्टिस कमज़ोर है ना, और वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है जिसके ज़रिए फिर दूसरे घुस आते हैं, फिर इस्तेमाल चीज़ें होती हैं, फिर फैसले कहाँ से कहाँ आपको पता है आते हैं, और फिर कहाँ के मामलात कहाँ पे पहुँच जाते हैं ये भी आपको पता है। तो अनफॉर्चुनेट है सुप्रीम कोर्ट के साथ के जो एक जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद से हम देख रहे हैं मुसलसल तसलसल चलता आ रहा है। अभी जो मुलाकात की अपडेट है, जो मुलाकात के हवाले से चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। दो जजेस जिनमें बताया जा रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि इस टाइम सीनियरिटी पे दूसरे नंबर पे हैं जस्टिस आमिर फारूक के बाद। देखा जाए तो लीगली या फिर 26वीं आईनी तरमीम आने से पहले जो माहौल था, जो लॉ था, उसमें तो सीनियरिटी पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। लेकिन आपको पता है कि उनके आज भी उन्होंने बल्कि एक केस सुना है जिसमें जबरी गुमशुदगियों का मामला था। उसमें रियासत को कहा कि हम बतौर रियासत नाकाम है, हम तो इन मामलात को हल नहीं कर पाए हैं, और हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पे हम सालों पहले खड़े थे। तो वो तो ISI सेक्टर कमांडर को बुला लेते हैं, इस वजह से वो मंजूर नहीं है चीफ जस्टिस के लिए। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जस्टिस याहिया अफरीदी यानी चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में एक अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात में अकेले मोहसिन अख्तर कियानी नहीं थे, सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, सरदार एजाज साहब, उन्होंने भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में वो दोनों जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस के पास गए हैं। इस मुलाकात का पस मंज़र और जो कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमारे पास मौजूद है वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पस मंज़र वही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी दूसरे जज को कबूल नहीं किया जाएगा। ये पहले भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह चुके हैं कि कोई एडहॉक जज लाया जाता है, यानी कहीं से ट्रांसफ़र करके लाया जाता है, तो ये हाई कोर्ट के 6 जजेस को नहीं काबिल कबूल होगा। और जो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है उनके हवाले से आप स्टैब्लिशमेंट के सो कॉल्ड जो लोग हैं, जिनके माउथ पीस हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन 6 जजेस में से कोई भी हम चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे। तो चीफ जस्टिस फिर कहाँ से आएगा? चीफ जस्टिस तो फिर बाहर से आएगा। अब बात ये हो रही है कि एक चीफ जस्टिस आ रहा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड भी आ रहा है, यानी 2 जजेस साहिबान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की बातें हो रही हैं। और ये ट्रांसफर ना ही बार को कबूल है, ना ही 6 जजेस को कबूल है, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कबूल है। इसी जिम्न में जस्टिस याहिया अफरीदी से ये मुलाकात की गई है 2 ऑनरेबल जजेस की जानिब से, और मेरा ख्याल से बात यही कन्वे की गई है कि सर, यू आर द लीडर, यू आर लीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप चीफ आर्किटेक्ट हैं इस टाइम जुडिशियल सिस्टम के, काइंडली इसको रोके। लेकिन
آن دا کانٹریری سائڈ آپ دیکھیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو کردار ادا کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ فل کوٹ بنا سکتے تھے 26ویں آئینی ترمیم پہ، جسٹس منصور، جسٹس منیب نے کہا، انہوں نے نہیں بنائی. وہ ایڈمنسٹریٹو اختیار کو جو ہے نا انہوں نے اپنا بانٹا تو صحیح جسٹس منصور سے، لیکن کس طرح سے کمیٹی کے فیصلے کیے گئے، کمیٹی نے کس طرح ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جوڈیشل آرڈرز کو رون ڈالا. آج بلکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی رپورٹڈ ججمنٹ بھی آ گئی جو پہلی رپورٹ کیا، اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے فیصلے کو انڈورس کیا، اور جسٹس منصور کی جانب سے جو 16 جنوری کا فیصلہ دیا گیا تھا اس کو اڑا دیا، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ تمام یعنی جسٹس منصور نے جو سماعت کی ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کانسٹیٹیوشنلی. یعنی ایک طرح سے جسٹس منصور کی تمام سماعت اور آرڈرز کو نلیفائی کر دیا، اڑا کے رکھ دیا. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کردار جو ادا کر رہا ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا جو یہ کردار ادا کر رہا ہے. جس طرح سے عدلیہ کو ڈینٹ پڑا ہے، جس طرح سے عدلیہ کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ کمزور ہوا ہے، بدنامی ہوئی ہے، یہ سارا کس کے سیر سر جاتا ہے؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کے، میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک عام تاثر ہے کہ وہ آئینی بینچ جو ہے اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو اب 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں. اب جو 2 ججز آلریڈی موجود ہیں وہ ملاقات کر کے یحییٰ افریدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کیا یحییٰ افریدی صاحب ایکشن لیں گے؟ ماضی ہمارے سامنے، مستقبل کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں لگتا کہ ایکشن لیں گے. وہ اسی وجہ سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو 11 تاریخ کا ناظرین اجلاس تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اس کو 10 تاریخ کو اب کر دیا گیا ہے. یعنی ایک دن جلدی کر دیا گیا ہے اور بلا لیا گیا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اعظم نذیر تڑ صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملات طے پائے ہیں کہ جو ایڈیشنل ججز سپریم کورٹ میں جو ججز لانے ہیں جن کی تعیناتی ہونی ہے، چونکہ اب تو 35 کر سکتے ہیں کورٹ پیکنگ کے تحت جو لا پاس کرایا ہے، تو انہوں نے جو ججز لانے ہیں اب اس کا اجلاس 10 تاریخ کو کر دیا گیا. 10 فروری کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کون کون سے ججز سپریم کورٹ آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں بڑا واضح معلوم ہے. تو یہ ایک اپڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے. ایک تو جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس کا نتیجہ بھی ایک طرح سے آ گیا کہ پہلے رکھ دیا گیا ہے، یعنی سنی نہیں گئی جو جسٹس. تو استعفوں کی گونج کا معاملہ بھی ہے. استعفے کیا، بہت سارے لوگوں کا یا بہت سارے معروف قانون دانوں کا یہ خیال ہے، جو کچھ لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی ہے، کہ اگر جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس نہیں بنایا جاتا تو ہو سکتا ہے استعفے بھی آ جائیں، ہو سکتا ہے پھر بات آگے بھی بڑھ جائے. لیکن یہ معاملہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے، یہ میچور نہیں ہے خبر، اس وجہ سے ہم مکمل طور پہ نہیں دے رہے، لیکن گونج ضرور ہے استعفوں کی. یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی استعفیٰ بھی آ جائے. تو یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کرسی کا معاملہ ہے، جس کی مینیپولیشنز کے لیے تمام گیم کھیلی جا رہی ہے. دوسری خبر ہم نے جو آپ کو دینی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک سٹیپ لیا ہے، اور مزاحمتی سٹیپ مزید آگے ایک کے بعد ایک مزاحمتی سٹیپ ہو رہا ہے. عالیہ حمزہ کی واپسی، جنید اکبر کی واپسی، اپنے لائلسٹ جو ہیں تمام ان کی واپسی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ثانیہ 9 مئی جو کہ ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگ رہی تھی پشاور میں، ثانیہ 9 مئی جو کچھ کے پی میں ہوا اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا. کس طرح سے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی گئی، کس نے آگ لگائی، کون وہ لوگ شامل تھے. 3 ٹاسک اہم سونپے ہیں علی امین گنڈا پور کو، ان کی کابینہ کو، اور کہا کہ کابینہ سے انڈورس کرائیں. اچھا، کابینہ نے پہلے سے اس کی منظوری دی ہوئی ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات ہوں. اب اس سلسلے میں پیش رفت کیا ہوگی، ایک خط لکھا جائے گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اور اس میں ڈیمانڈ کی جائے گی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے کہ جو حکومتی جو آئی واش مذاکرات جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہے تھے، اس کی کمیٹی کو باقاعدہ عمران خان نے آج تحلیل کر دیا، اور اس نئی اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو کابینہ ہے اس سے منظوری کے بعد ایک خط لکھا جائے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اور اس میں کہا جائے کہ ہم تحقیقات چاہتے ہیں 9 مئی کو جو ہوا ہے، ہم تحقیقات چاہتے ہیں کس طرح سے جلاؤ گراؤ ہوا ہے، کس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی ہے، کس نے آگ لگائی ہے، کون تھا اس تمام کے پیچھے، یہ ہمیں
آپ تحقیقات جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کی تحقیقات کریں، کیونکہ کابینہ نے اس کو انڈورس کر دیا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کا کیس، لگ بھگ کوئی تقریباً 9 حلقے بنتے ہیں جن پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 47 کو اسکروٹنائز کیا جائے، جس میں تیمور جھگڑا صاحب کا بھی کیس ہے، نور عالم خان صاحب کا بھی کیس ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، پھر وہ جے یو آئی ایف میں آپ چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ایک تو ترتیب دیا جائے، دوسرا ایک انکوائری کی جائے جو کہ فارم 45 اور فارم 47 کی اسکروٹنی ہو، کے پی حکومت اس میں فیسیلیٹیشن کرے، کے پی حکومت اس کی انکوائری کرائے اور ریزلٹس پھر پبلش کرے۔ بڑی بات ہوتی تھی کہ ان کے تو خیبر پختونخوا میں خود 45 اور فارم 47 کا معاملہ ہے، وہاں پہ یہ بات نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ یہ آڈٹ کا نہیں کہتے ہیں، وہاں پہ یہ مینڈیٹ کے حوالے سے نہیں کہتے کہ فارم 47 کے تحت فیصلہ ہو۔ تو یہ بھی آج نیریٹو دم توڑ گیا ہے کہ تو خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پشاور میں جہاں جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فارم 45 اور 47 کا مسئلہ ان حلقوں کو کھولیں، تحقیقات کرائیں۔ آج وہ کہتے ہیں الیکشن ہو تو ہم کلین سویپ کریں گے، تو ان کو تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا میں تحقیقات کرائیں، ابھی فارم 45 اور فارم 47 کا تنازع حل کریں، سب سے پہلے آغاز ہی خیبر پختونخوا سے کریں اگر دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ ابھی بھی خیبر پختونخوا ان کے ساتھ پورا کھڑا ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو میں بھی جانتا ہوں، یہ ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کہ عمران خان صاحب وہاں سے کلین سویپ کریں گے۔ تو یہ ہدایات عمران خان صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، ایک آرڈر بھی میں نے بتایا کہ آیا ہے، اب اس آرڈر کے تحت جو سپریم کورٹ سے آیا ہے جس میں جسٹس منصور کے تمام فیصلوں کو اڑایا گیا ہے، اس کی نئی سماعت رکھ دی گئی ہے، اور اس نئی سماعت میں وہ ایگزامن کریں گے جسٹس منصور کے آرڈر کو، اور اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ بہرحال یہ اپڈیٹ تھیں آج کی جو اب تک کی ہوئی، ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، کچھ مزید اپڈیٹس ہوں گی تو آپ کے سامنے ضرور حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اتنی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔